ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے۔ اس میں سے کیا نکلا ہے؟ ہر چیز تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے، چیونٹیاں کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی۔ روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے، اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں، 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے، قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں۔ اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنے روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، لعلی اعمل صالحا، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ 4 فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران، پریشان، خوف زدہ۔ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے۔ کہا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ، کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں، اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی۔ اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے، جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے، اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم، اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، چونکہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے، تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے، اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے، اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھئی کتنا ٹھہرے ہیں؟ کہ یومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن، آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا، اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا، تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے، تو وہ 20 آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے، یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی، تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4 10-20 آدمی بلائے، اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟
تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی۔ تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہیں، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اس سے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ 2 طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے، میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش ہر تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے،
وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے، روح کو ان چیزوں کی کیا خبر۔ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی، تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہوئے۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ، انہوں نے کہا ہائے، انہوں نے کہا ہائے، وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد کا ہے، اور اللہ کی محبت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔ تو چونکہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا، اپنے پنکھا بند کرو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے ان دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دوڑ لگانا شروع کر دی ہے۔ تو روح آسمان سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائیو۔ اللہ کا تعلق پائے بغیر نہ کوئی مرد مکمل ہے، نہ کوئی عورت مکمل ہے، اور چونکہ براہ راست اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا، چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کے اور ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے حائل ہیں، تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اپنا رسول بناتا ہے، اس پر اپنا آپ کھول دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے جا لوگوں کو بتا کہ یہ زندگی اللہ کو پسند ہے۔ وہ اللہ کا جو رسول ہے وہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رسول دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو 40 دن ہوش نہیں آیا، 40 دن اللہ سے ضد کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک سے ضد کر لیا کرتے تھے۔ پھر کہنے لگے نہیں یا اللہ میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، اگر طور کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ تو اب اللہ خود سامنے نہیں آیا، صرف ایک تجلی اللہ کے عرشوں کے اوپر سے آنا شروع ہوئی ہے، بیچ میں آپ فاصلہ گنے، اور پھر وہ آ کر فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر وہ جبل پر، پہاڑ پر آئی ہے، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے۔ اور جب ہوش آیا فلما افاق، ہوش آتے کہنے لگے سبحانک، یا اللہ تو پاک بے عیب، میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں واقعی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں کلام کا شرف ملا ہے، زیارت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس تک پہنچایا سواری پر، کہ دنیا اسباب کی ہے، یہاں سبب اختیار کیا، سواری کے پر بٹھا کر وہاں پہنچایا، اور اس کے بعد جب اوپر بلایا ہے تو پھر براق کی ضرورت نہیں پڑی، اوپر قدرت کا جہان ہے، اوپر اپنی قدرت سے بلایا ہے۔ یہ بیچ میں دیکھو نا کتنا بڑا، اب اگر ہوا سے اوپر چلے جاؤ، یہ 500 میل ہوا کا غلاف ہے، اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ایک دھماکے کے ساتھ، چونکہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا ایک پریشر ہے، کوئی 280 من کے قریب ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے۔ اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر خود ایک پریشر بنا ہوا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے۔ جب یہ ہوا کا پریشر میرے اوپر سے ریلیز ہو جاتا ہے تو میرا اندر کا اپنا پریشر بم کی طرح پھٹے گا اور مجھے پرزے کر دے گا۔
اس لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ مصنوعی پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کر یہ پھٹ نہ جائیں۔ ہمارے نبی جس کرتے اور تہمد میں تھے اسی کرتے اور تہمد سے بیت المقدس سے چلے ہیں اور ہوا کو نہیں پار کیا، ساتوں آسمان ہی پار کر لی۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا ہے جس کا طواف ہو رہا ہے۔ استقبال کو کوئی موجود نہیں، ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیت اللہ کی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے، گوٹھ مار کے، دونوں ہاتھوں کے ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، وہ نہیں اٹھے ہیں۔ باقی تو نبی بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے استقبال کو، لیکن یہ بزرگ نہیں اٹھے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ خود چل کے آگے گئے ہیں، وہ قریب آئے تو وہ اٹھے اور آپ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، پیار کیا۔ سارے نبیوں نے استقبال کے دوران کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اور یہ جو حالانکہ مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے، لیکن رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر جا کر دادا بن رہے ہیں اور یہ نیچے پوتا پڑ پوتا بن رہے ہیں، تو رشتے کی نسبت میں آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں۔ مرتبے اور مقام میں تو اللہ کے بعد آپ کا اور آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں، بس اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا رسول ہے، باقی سبھی نیچے ہیں۔ لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والی یہ جو نسل ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گی، چونکہ انہیں صرف پیسہ کمانا، آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو ٹیکسٹائل سکھائی جا رہی، کوئی ماں باپ کی تعظیم تو نہیں سکھائی جا رہی ہے، اور خود آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ جس چیز نے بتانا تھا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو دین نے بتانا تھا، قرآن نے بتانا تھا، سیرت نبی نے بتانا، وہ سیرت آپ نے پڑھی نہیں، قرآن آپ نے پڑھا نہیں۔ آپ کا سارا زور لگا پہلے وہ ایف ایس سی کو پاس کرنے میں، پھر ٹیکسٹائل میں آ گیا تو اب دھاگا کیسے بنتا ہے، آپ کا سارا علم ہے کہ دھاگا کیسے بنتا ہے۔ یہ علم آپ نہیں پڑھ رہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی، آپ یہ سیکھ رہے ہیں، یہ انسان کیسے چلے یہ کسی ادارے میں نہیں سکھایا جا رہا۔ وہ اداروں کا یہ موضوع ہی نہیں کہ انسان بناؤ، اداروں کا موضوع ہے بس روبوٹ بناؤ جنہیں بس دھاگا بنانا آتا ہو، کسی کو دوائی بنانی آتی ہو، کسی کو حل بنانا آتا ہو، کسی کو بم بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑا بنانا آتا ہو، کسی کو لوہا بنانا آتا ہو، کسی کو سونا ڈھالنا آتا ہو، کسی کو زمین کا سینہ چیرنا آتا ہو۔ تو یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ مقاصد میں تبدیل ہو کر ہم معیار انسانیت سے انتہائی پستیوں میں چلے گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا کے گم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضور کو چلوایا تاکہ یہ پیغام ملے کہ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جس کو کھو دینا سب سے بڑی ہلاکت ہے اور جس کی ناقدری سب سے بڑی تباہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا کہہ دیا ہے؟ حالانکہ آپ نے صاف کہا ہے جب دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن آپ نے کہا جب اور کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، کہ جب بیٹیاں بھی، جب بچیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، نوکر کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں تو پھر قیامت آنے آ گئی۔ کب؟ پھر آ گئی۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، میں سن رہا تھا میرے سامنے کی بات، اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو، تو اس کے آنسو ایسے ڈھلک کر اس کے گالوں پر نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے۔ یہ آنسو وہ ہیں جو ساری کائنات کو آگ لگا دیں گے، اور زیر زمین آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پیچھے بڑی جان
بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسے نکمے نہ اہلوں کے ہاتھ میں آیا کہ جو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے، انہیں نہ خود اپنی تعمیر کا خیال آیا نہ اپنی نسل کی تعمیر کا خیال آیا۔ پیسے کا کم ہو جانا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، نسل کا گم ہو جانا اس سے بڑا کوئی نقصان کوئی۔ نوجوان نسل کو منزل کا ہی نہ پتا ہو، ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو، صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، اس کے سوا وہ کچھ جانتے نہ ہوں، تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اپنی اقدار بھول گئے، اپنے معیار بھول گئے، اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے اور صرف شہوت کے غلام بن گئے۔ ناچنا گانا، شراب، زنا، یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے، اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کبھی وہ معاشرہ، چونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے، اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں۔ اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیائی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا۔ پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی۔ فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی۔ ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں، آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنو اسرائیل کے روٹی موجود، کھوتا غائب کا، جی پتہ نہیں کہ دے گا، شاید چھوٹ آ گیا، کہ نہیں مرمر آ گیا ہے، مرمر آ گیا ہے، میں ابھی زندہ کروں گا۔ پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183۔ انظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، تجھے موت سے زندگی دی، تیرے جسم کو خراب نہیں ہونے دیا، تیرے کھانے کو نہیں خراب ہونے دیا۔ 100 برس میں کتنی بارشیں آئیں، کتنے رت بدلی، کتنے موسم بدلے، زمانے نے کتنی کروٹیں بدلی، اور کتنے حادثات اور کتنے نیرنگی زمان کے کرتب، لیکن اس جگہ پر نہ کسی انقلاب کو جرأت آ سکے، نہ کسی ہوا کے جھونکے کو جرأت ہے کہ آ سکے، نہ کسی سانپ بچھو کو طاقت ہے کہ منہ کر سکے، نہ کسی شیر بھیڑیے کو ہمت ہے کہ ادھر سے گزر سکے، نہ وقت کی طاقتور اور بے رحم قانون جو ہر چیز کو پرانا کر دیتا ہے۔ افلا ترون الى اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ وقت ایک بے رحم خنجر ہے، بے رحم چھری ہے، کند چھری ہے، جو سسکا کے تڑپا کے ذبح کر دے، حلال کر دے اور برباد کر دے۔ لیکن وقت میں طاقت نہیں کہ 100 سال کے کتنے مہینے، ان مہینوں کے کتنے دن، ان دنوں کے کتنے گھنٹے، ان گھنٹوں کے کتنے منٹ، ان منٹ کے کتنے سیکنڈ گزرے، 100 سال میں کتنے لمحے گزرے، کتنے منٹ گزرے، کتنے گھنٹے اور کتنے ہفتے اور کتنے مہینے اور کتنے سال، اور وقت میں مجال نہیں ہے کہ عزیر کی کسی چیز کو ہاتھ لگائے۔ ہاں گدھے کے لیے حکم ہوا تو وقت نے اس کو اڑا دیا، موت نے روح کو نکالا اور وقت نے اس کو بے رحم قانون کے حوالے کر دیا اور ریزہ کر کے ہوا میں بکھیر دیا۔ عزیر انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، تیرے سامنے زندہ کروں گا، ہڈیاں اس ہوا سے واپس لوں گا، زمین سے واپس لوں گا، اور ان جانوروں کے پیٹ سے نکالوں گا جنہوں نے تیرے
تیرے گدھے کی ہڈیوں کو نوچا یا بوٹیوں کو نوچا یا کھال کو نوچا، ایک ایک چیز واپس لاؤں گا۔ عزیر نے دیکھا کہ ہر چیز واپس ہوئی اور ڈھانچے بنے اور گوشت چڑھا اور کھال چڑھی اور گدھے نے کان ہلائے اور دم ہلائی اور زور سے نعرہ لگایا کہ دیکھ لیا۔ فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا میرے مولا تو قادر قدیر، تو قاہر قہار، تو جابر جبار، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو۔ ذات و صفات ناقابل بیان ہیں، ناقابل قیاس ہیں، ناقابل تصور ہیں، ناقابل تخیل ہیں۔ ہائے سب سے بڑا ظلم ہوا اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑا ظلم ہوا اللہ کو نہیں پہچانا۔ روز اخبار میں ہے یہ قتل کر دیا، یہ آگ لگا دی، یہ زمین دبا لی، وہاں یہ کر دیا، وہاں وہ کر دیا۔ یہ بڑے ظلم ہیں۔ ہائے سب سے بڑا ظلم بتاؤں، اللہ کو نہیں پہچانا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کا بیٹا، ساری الوہیت توحید کا تصور گہنا دیا۔ اللہ اور بیٹا، یہ کیا چکر ہے؟ اس کے بعد عیسائیت آئی، اس نے وہی مکالا ملا جو یہودیوں نے ملا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ان کا عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا۔ عزیر کے ساتھ زندگی کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بن باپ کے پیدا ہونے کا معجزہ۔ ایک باکرہ جوان خوبصورت بچی اپنے گھر میں ایک طرف ہے، ایک نوجوان سامنے آتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، وہ ڈر کے کہتی ہیں تم کون ہو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جواب آتا ہے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مرد نہیں ہوں، مجھ سے مت ڈرو، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں مرد نہیں، میں فرشتہ ہوں، شکل انسانی ہے، شکل مرد کی ہے، میں اللہ کے امر سے تیرے بیٹے کا فیصلہ لے کر آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل دیوانہ ہے، مجھے بچہ ہو سکتا ہے، میں نیک لڑکی ہوں، میرے نکاح نہیں ہے اور زنا ہو نہیں سکتا ہے، تو حلال اور حرام یہ دو راستے ہیں اولاد کے پیدا ہونے کے۔ حلال میرا ہوا نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی، تو میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال كذلك، کا ہو جائے گا۔ قال ربك هو علی هین، کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ولنجعله آیۃ للناس، تیرے رب کی نشانی، ورحمۃ منا، تیرے رب کی رحمت، وکان امرا مقضیا، زمین آس بننے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ تیرا رب تجھے بن خامن، بن شادی کے تجھے رب بیٹا دے گا، اور تیرے رب کی نشانی ہوگا، رحمت ہوگا۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ گھبرا کے پیچھے ہٹیں، اب آخری تو دیوار ہے، دیوار سے پیچھے جا نہیں سکتی، اور دیوار سے لگ رہی اور کانپ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ڈرو نہیں، اور یہاں سے پکڑا، ادھر دیکھو، یہاں سے آستین سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین سے پکڑا اور یہاں پھونک ماری۔ یہ کوئی شعبدہ ہے، یہ کوئی جادو جی میں ساڑھے مدارے نہیں بیٹھے ہوں دے، انڈے دے وچ چڑی کٹ دے ماں، چڑی پہلے لکا کے رکھی ہوں دی۔ یہ کوئی شعبدہ بازی تھوڑا ہی ہے، یہ کیا میرے رب کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ یہاں پھونک، اس پھونک کو حمل سے کیا تعلق ہے؟ اس پھونک کو انسانی پیدائش سے کیا تعلق ہے؟ ایک پھونک ہوئی فحملت، ادھر پھونک ختم ہوئی، ادھر حمل تیار ہو گیا، حمل شروع نہیں ہوا، تیار ہو گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، اور بھاگی ایک دور جگہ۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، ایک کھجور کا خشک تنا، اس کے ساتھ جا کر ٹیک لگائی، اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ چند لمحوں میں یہ سارا، اتنی دیر لگی جتنی دیر میں مریم گھر سے بھاگی اور ایک ویران جگہ پہنچی اور ایک تنے سے ٹیک لگائی، اور اس کے ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا ہے۔ یا لیتنی مت قبل هذا
وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، میرا مرنا لوگ بھول جاتے، کس منہ سے شہر جاؤں۔ پھر فرشتہ آیا، اب پردے میں آیا، اب سامنے نہیں آیا کہ کچھ بے پردگی کا شک تھا، شبہ تھا، تو پیچھے آیا، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فأتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریئا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ یہ پوری کہانی میرے رب نے اپنے قرآن میں سنائی، اپنی کتاب میں سنائی، تاکہ کوئی دیوانہ انکار نہ کر سکے۔ جو انکار کرے وہ یا پاگل ہو، یا دیوانہ ہو، یا عقل کا دشمن ہو، یا انسانی جامے سے نکلا ہوا انسانی شکل میں جانور ہو۔ مریم اٹھ، تیرے لیے چشمہ جاری ہے، نہا دھو، بچے کو نہلا۔ یہ تنا ہے کھجور کا، ایسے اوپر سے ننگا ہو چکا تھا، کوئی اس کے اوپر شاخ نہیں، کوئی ٹہنی نہیں کہ اس کو ذرا ہلاؤ، جس کو ٹیک لگائے ہوئے تھے ذرا اس کو ہلاؤ۔ جب ہلایا تو اس میں سے تر کھجوریں زمین پہ آ گئی، تر و تازہ۔ کہ مریم تو نے دیکھا تیرے رب نے تجھے اس تنے سے کھجور کھلائی ہے جس پر کوئی شاخ نہیں، جو رب بے شاخ کے تنے سے تجھے کھجوریں دے رہا ہے وہی بن خامند کے تجھے بیٹا دے رہا ہے۔ ٹھنڈی رکھ، حوصلہ رکھ، تسلی رکھ، شہر جا، لوگ آئیں گے تیرا گھیراؤ کریں گے، جب وہ تجھے پکڑیں تو تم کہنا میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ اب بچہ گود میں آئیں، شہر میں مچا شور، ارے مریم، یا منہ کالا کر کے آ گئی۔ ارے پاگل، کہیں چھپ جاتی، کہیں چھپ جاتی۔ یہ بچے سمیت شہر میں آ گئی، تجھے شرم نہ آئی؟ نہ تجھے ماں کی عزت کا خیال، نہ باپ کی عزت کا خیال، نہ بھائی کی عزت کا خیال۔ یا اخت ہارون، تین نسبتوں کو قرآن نے ذکر کیا۔ اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ تیرا بھائی نیک، تیری ماں نیک، تیرا باپ نیک، یہ کیا منہ کالا کیا؟ انگلی بچے کی طرف گئی، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں اشارہ کیا، پھر اور شور مچا۔ پاگل ہو گئی ہے، گناہ کو چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اب منہ کالا کیا تھا تو کوئی بہانہ تو بناتی کہ میرا چپکے سے نکاح ہو گیا تھا تو چلو ہم مان لیتے۔ تو کہتی بچے سے بات کرو، بچہ بھی کبھی بولا ہے؟ ابھی یہ شور تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی اور پورے شہر پہ چھا گئی، پورے شہر میں گونج، پورے شہر میں گونج، لاؤڈ سپیکر کے بغیر۔ میں تو لاؤڈ سپیکر سے چند ہزار سے بول رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر کے بغیر چند گھنٹے کا معصوم بچہ بولا اور سارا شہر گونج اٹھا، انی عبد اللہ، سنو میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، کتاب والا، وجعلنی مبارکا، برکتوں والا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں برکتوں والا ہوں۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، ماں کی خدمت کا حکم دیا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کو مقدر کر دیا، پیدائش پر، موت پر، قیامت پر۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، نہ کہ اللہ کا بیٹا۔ ان بدبختوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے تصور کو گہنا دیا، اللہ بھی کرندہ ہے تو اے بھی کرندہ، یہی تصور آج پھیل گیا ہے۔ اے ہے کیا ظلم و ستم ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور پر امید، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو پکارنا، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے امیدیں باندھنا، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو بھی اپنی مشکلات کے حل کرنے کے لیے حاجت روا سمجھنا۔
اس سے بڑا ظلم دھرتی پہ اور کون ہوگا جب میرا اللہ زندہ موجود، قائم موجود، دائم موجود، خزانوں کے ساتھ موجود۔ کیا خزانے کم پڑ گئے؟ کیا خزانے ختم ہو گئے؟ کیا عزتیں کم ہو گئیں؟ کیا تھک کے آرام کرنے چلا گیا؟ کیا کوئی شریک مقابلے میں آ گیا؟ کیا اس کا کوئی ٹکر کا اور خدا سامنے آ گیا؟ یا اس کو کوئی وزیر بن گیا یا کوئی مشیر بن گیا؟ وہ تو پہلے دن سے اعلان کر رہا ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں اس کے سامنے اس کی ٹکر کا۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کا؟ نہیں، نہیں، کوئی نہیں۔ لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجی ولا حاجب یرشی ولا وزیر یؤتی احد صمد، کوئی اس کے مقابلے میں خدا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی مشکلوں کو سلجھانے والا نہیں، کوئی مشکلوں سے نکالنے والا نہیں۔ ایک 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 ایک، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام تھا۔ آج مسلمان ہی بھلا کے بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہی بھلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے کیا ظلم و ستم ہو گیا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ میرے رب نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ یا تو میرے اللہ نے کہہ دیا ہوتا ہن میں تہاڈی نہیں سننی۔ ایک عام مثال ہے، ساڈی سندا نہیں تہاڈی موڑیندا نہیں ہے، کیوں ہے وہ جی ساڈی تو سندا نہیں تو تہاڈی موڑیندا نہیں، جن دی مرضی موڑ چھڈے انہوں کوئی بھار ہے؟ کسی کا پابند ہے، کسی سے دبا ہوا ہے، کوئی اس پر وزن ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، ارے تم فقیر ہو وہ غنی ہے۔ پھر یہ تصور ایسا چھا گیا کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ کو چھوڑ کے عزیر کو پکارنا شروع کر دیا۔ پھر فاران کی چوٹیوں سے اور مکہ کی وادی سے اور صفا مروہ کے دامن سے ایک آواز بلند ہوئی، ایک یتیم آیا، ایک محسن آیا، ایک کائنات کا سردار آیا، عالم کو روشنیاں دینے والا آیا، اللہ کا حبیب آیا، محمد بن عبداللہ آیا، جو سارے عالم کا سید بھی، سردار بھی، طٰہٰ بھی، یاسین بھی، ابو القاسم بھی، اور ماہی بھی، اور مبشر بھی، اور نذیر بھی، اور فاتح بھی، اور خاتم بھی، اور حاشر بھی، اور عاقب بھی، اور محمد بھی، اور احمد بھی، اور نذیر بھی، اور بشیر بھی، اور مزمل بھی وہ، مدثر بھی وہ، طٰہٰ بھی وہ، یاسین بھی وہ، ابو القاسم بھی وہ، شاہد بھی وہ، بشیر بھی وہ، نذیر بھی وہ، رحمت للعالمین بھی وہ، للعالمین نذیر بھی وہ، اولین آخرین کا رسول بھی، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جنت کی چابی کا مالک، اللہ کے جھنڈے کا حامل، مقام محمود جس کا منتظر، شفاعت کبریٰ جس کی منتظر، میدان محشر جس کا منتظر، گناہگاروں کی امید و آخری امید، نافرمانوں کی آخری امید، گناہگاروں کی آخری امید، جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کے مقامات نہ طے ہوں، مقام محمود جس کے لیے بے قرار ہو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہو، میدان محشر جس کے انتظار میں ہو، جو ایک قدم اٹھائے تو پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرا قدم اٹھائے تو دوسرے آسمان پر پہنچے، تیسرا قدم اٹھائے تو چوتھے آسمان پر، اور پانچواں قدم اٹھائے تو پانچویں آسمان پر، اور چھٹا قدم اٹھائے تو چھٹے آسمان پر، اور ساتویں قدم پر 7 آسمان جس کے تلے روند دیے جائیں، اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی آنکھیں پھٹی اور حیرت زدہ اور خوف زدہ کہ اب آگے تو ایک بالشت اوپر کوئی چلا جائے تو جبریل کا پر بھی اوپر چلا جائے تو جل کے راکھ ہو جائے۔
کون اوپر جائے؟ سب سے مقرب فرشتہ جبریل، وہ بھی ایک بالشت سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی کوشش کرے تو سارا وجود جل کے راکھ ہو جائے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بس ہو گئی اور ساری اس کی روحانیت اور اس کی طاقت، کیا جبریل ہے، سب سے بڑا فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ اصلی قد پہ آ جائے، اصلی قد پہ آ جائے تو پاؤں زمین پہ ہوں اور اس کا سر عرش کے ساتھ جا کر ٹکرائے۔ یہ فاصلے کون ناپے؟ اس کائنات کے فاصلے اتنے خوفناک اور مہیب ہیں کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نوری سال کی مسافتیں ہیں، اربوں نوری سال۔ نوری سال کیا بلا ہے؟ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ارب سال اڑو تو تم یہ کائنات کا پتہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اور جبریل اپنے اصلی قد میں آئے تو پاؤں زمین پہ، سر اللہ کے عرش کے ساتھ ایک بالشت اوپر چلا جائے، جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ وہ ہستی ہے جو سدرۃ المنتہا کو بھی اپنے پاؤں تلے روندتا ہوا اور جبریل کو الوداع کہتا ہوا اوپر کی طرف محو پرواز ہے۔ سدرۃ المنتہا بھی حیران ہے، ملائکہ بھی حیران ہے، انبیاء بھی حیران ہے، اور اللہ کا عرش باغ ہے۔ آج پہلی ہستی ہے جس کے قدم اللہ کے عرش پر پڑنے والے ہیں۔ آج پہلی ہستی ہے جس کے قدموں نے عرش کو روندنا ہے اور جس کے پاؤں تلے عرش روندا جائے گا۔ پھر عرش کے در کھلے اور پھر اللہ کا حبیب عرش کے اوپر ہے۔ پھر عرش کے اوپر کوئی اللہ بیٹھا ہوا تھوڑا ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے۔ عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں، پھر وہ پردے اٹھتے ہیں اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کے جسم کی اتنی بلند پرواز ہے، یہ جسم کی پرواز ہے کہ ساتوں آسمان چیر گئے، عرش سے اوپر چلے گئے، یہ جسم کے ساتھ ہے۔ اور روح کی پرواز تو اب شروع ہوئی ہے، یہ روح کی پرواز ہے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ کر ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کو آنکھوں سے دیکھ کر بات سن رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مکالمے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے کلیم پر، اللہ کے موسیٰ پر، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ تجلی پڑی اور وہاں سے الٹ کر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی۔ خر موسیٰ صاعقہ، 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا ہے، 40 دن کے بعد جا کے ہوش آیا ہے۔ یہ کیسی ہستی ہے، یہ کیسا سینہ ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیا عظیم ذات ہے جو اتنی بلندیوں پہ جا کر یہ اپنے جسم سے پہنچا۔ پھر جب میرے اللہ نے نور کے پردے ہٹائے اور اللہ سامنے آیا، تب روح کی طاقت ہے کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ وہ کیا ہستی ہے جس کو اللہ سلام کہے، وہ کیا ذات ہے جس کو اللہ سلام کرے۔ یہ وہی ذات ہے جسے تم نے بازاروں سے نکال دیا، یہ وہی ہستی ہے جسے تم نے گھروں سے نکال دیا، یہ وہی ہستی ہے جسے تم نے سیاست سے نکال دیا، تجارت سے نکال دیا، زراعت سے نکال دیا، شادیوں سے نکال دیا، خوشیوں سے نکال دیا، غمیوں سے نکال دیا، وجود سے نکال دیا، فیصلہ باز سے نکال دیا۔ یہ وہی ہستی ہے جو تمہارے لیے رو جس کا سینہ پھٹ گیا، جس کی آنکھوں نے عرش ہلا دیا، 7 آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے نہیں، ان کی آنکھوں نے 7 آسمانوں کے در توڑ کے رکھ دیے، عرش کے دروازے توڑ کے رکھ دیے، اور اوپر سے میرے اللہ کو قرآن اتارنا پڑا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، او میرے حبیب ان کی خاطر اتنا نہ رو کہ تو خود مر جائے۔ جو تمہارے غم میں ایسا رویا ہے کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا اتنا کیوں روئے جا رہا ہے کہ کہیں تو خود نہ مر جائے۔ نہیں، مجھے اتنا غم نہیں چاہیے تیرا۔ انک لا تہدی من احببت، ہدایت تیرا کام نہیں ہے، ہدایت میرا کام ہے، جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو پیغام پہنچا، لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار ما انت علیہم بوکیل ان علیک الا البلاغ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو میرا پیغام پہنچا، تو اتنا درد کیوں اٹھاتا ہے، اتنی آہیں کیوں بھرتا ہے، اتنے آنسو
گراتا ہے، اتنی کیوں دکھ درد جھیلتا ہے، یہ میرا نظام ہے، تو پیغام پہنچا۔ پر وہ پھر بھی رویا، اور آخر دم تک رویا، اور آخری پل تک رویا، اور آخری گھڑیوں تک رویا، اور دشمنوں کے لیے بھی رویا، اور غیروں کے لیے بھی رویا، اور اپنوں کے لیے بھی رویا، اور اس کے آنسو بہتے بہتے میں تعبیر کہاں سے لاؤں آپ کے غم کی؟ میرے پاس تعبیرات کوئی نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ہوں گی۔ میں تو ویسے بھی کوئی عالم نہیں ہوں، نہ میں کوئی ادیب و خطیب ہوں، ہاں ایک فریادی ہوں جو کبھی کبھی آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں، ارے بھائیو اللہ کو راضی کر لو، ارے اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ۔ میرے پاس نہ کوئی مضامین ہیں، نہ کوئی علمی نکتے ہیں، اور نہ کوئی میرے پاس ادب اور خطابت کے جوہر ہیں۔ میں جب کبھی جمعہ پڑھاؤں میں ایک ہی مضمون تمہیں سناتا ہوں، او بھائی اللہ کو راضی کرو، او بھائی اللہ کو راضی کر لو، اس کے حبیب کو راضی کر لو، یہ اس کا احسان عظیم ہے جو اوپر جا کر بھی تمہاری بات کر رہا ہے، اوپر جا کر بھی تمہیں یاد کر رہا ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اور معاشر کے میدان میں جب ہر نبی بھی نفسی نفسی پکارے گا، وہ اس وقت بھی امتی امتی کا نوحہ اپنے رب کو سنائے گا۔ یہ میرے حبیب نے ساری کائنات پر احسان کیا، اور میرے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ سنو کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کیا ہے؟ یہود کی تعبیر عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں کی تعبیر عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ میرے نبی کی تعبیر، میرے نبی نے کہا اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، وہ احد، اللہ الصمد، صمد، لم یلد، کوئی اس کا بیٹا کوئی نہیں، لم یولد، کوئی اس کا باپ کوئی نہیں، کوئی اس کی ماں کوئی نہیں، کوئی اس کا بیٹا کوئی نہیں، کوئی اس کی بیٹی کوئی نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ میرے نبی کا احسان عظیم کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، کہ وہ احد، وہ احد، وہ احد، احد۔ کون سا احد؟ احد کسے کہیں؟ جس کا مثل کوئی نہ ہو۔ واحد کسے کہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ کا تعارف کروا گئے کہ تمہارا اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے۔ مان لو اس کی، مان لو۔ کیسے مانے؟ کہ جیسے میں لے کر آیا ہوں زندگی ویسے مان لو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں میرے پیچھے چلنے پر ہیں، عرب ہو یا عجم ہو، سید ہو قریشی ہو، پٹھان راجپوت بادشاہ صدر وزیر ہو، جسے اب عزت بلندی کامیابی چاہیے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنے لیے عزت سمجھے اور اس میں اپنے آپ کو ڈھالے تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو اپنے اندر اتارنے کی محنت ہے، اس میں ڈھل جانے کی محنت ہے کہ اپنی مرضی سے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، اللہ کے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ اللہ نے لذتوں کا جہان آگے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا بڑا حق ہے، بنانے والے کا حق ہوتا ہے۔ اس نے مجھے بنایا ہے، اس لیے تو ماں باپ کا حق رکھا ہے، حالانکہ ماں باپ بناتے نہیں، ماں باپ بننے کا ذریعہ ہیں، ماں باپ بننے کا ذریعہ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کا اتنا حق رکھ دیا ہے کہ نفل نماز میں ماں بلائے تو نماز توڑ دو، کہو جی اماں۔ اور میرے نبی نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت ہے،
ان پہ فرشتوں کی لعنت ہے، ان پہ زمین آسمان کی لعنت ہے، نہ ان کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ صدقہ قبول ہوگا۔ اور میرے نبی نے کہا میری اگر ماں ہوتی، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسے اطاعت فرما برداری کرتا کہ عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا فرض اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جی میں نماز پیچھے پوری کروں گا، پہلے آپ کی سنوں گا۔ ماں باپ کا حق بھی اس لیے ہے کہ یہ وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا کرن، اس کی شاخ ہوگی مراد۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کرانا، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، اور لوگ جنت میں جائیں گے اللہ اسے روک لے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ کہے گا تو شفاعت کر، تیرے تو فعل لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقام کیسے ملا؟ کہ ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ اللہ کا حق پہچانو، ماں باپ کا حق پہچانو، اللہ کے رسول کا حق پہچانو۔ میرے اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے اعلیٰ نظام آگے بنایا ہوا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، میں خود تمہیں کھلانے والا ہوں، حرام نہ پیو، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلانے والا ہوں، زنا نہ کرو، میں نے تمہارے لیے جنت کی پاک بیویاں تیار کر کے رکھی ہیں، میں خود تمہارا نکاح کروں گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ملک مال پہ بک نہ جاؤ، میں تمہارے لیے ملک تیار کر کے بیٹھا ہوں۔ فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تمہارے لیے ملک بھی تیار ہے، نعمتیں بھی تیار ہیں، لباس بھی تیار ہے، تھوڑی دیر صبر، ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو، تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ جو آنکھ بے غیرت ہو گئی وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ ان کانوں کو موسیقی سے بچاؤ، تمہیں جنت کے نغمے سناؤں گا۔ اس زبان کو حرام سے بچاؤ، تمہیں ان قریب اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس جسم کو حرام سے بچاؤ۔ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، میں تمہیں خود جنت کے ریشمی لباس پہناؤں گا، تمہیں جنت کے کنگن پہناؤں گا، تمہیں جنت کی عزتیں دوں گا، تمہیں جنت کے تختوں پہ بٹھاؤں گا۔ نیچے دیکھو گے چلتی نہریں، ابلتے چشمے، اوپر دیکھو گے سائے پھیلے ہوئے، پھل جھکے ہوئے، خوشے پکے ہوئے، آگے دیکھو گے پرندے اڑتے ہوئے، ڈاروں کی ڈار، قطاروں کی قطار، سامنے دیکھو گے غلام کھڑے ہوئے، کمر بند، چاکو چوبند، قالین بچھے ہوئے، گاؤ تکیے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، تشتریاں دھری ہوئیں، پھلوں سے سجی ہوئیں، سرائیاں بھری ہوئیں، جام رکھے ہوئے۔ دائیں بائیں دیکھو گے جنت کی حسین لڑکیاں جو سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں، سورج بے نور ہو جائے، مردوں سے بات کریں، مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھائیں، زندوں کے کلیجے پھٹ جائیں، کلائی اندھیروں میں ظاہر کریں، اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، اپنا خامند بلائے اور اس کی طرف چل کے آئیں تو ہر قدم میں ایک ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز تمہیں دکھائیں۔ وحور عین، کہ یہ میں نے تمہارے لیے تیار کر کے بٹھا دیے ہیں، تم صبر تو کرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے صبر، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس تک جانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اللہ کی راہوں میں پھرو، اللہ تمہیں اپنا تعلق دے گا، پھر زندگی کی اور بہار دیکھو گے اور مزے دیکھو گے۔ نظر اٹھانے کی لذت دیکھی ہے، محسوس کی ہے، جب تمہیں نظر جھکانے کی لذت کا پتہ چل گیا
تو میرے رب کی قسم ایک نیا جہان دیکھو گے. تم نے گانے کی لذت تو سنی ہے، محسوس کی ہے، لیکن جب تمہیں قرآن کی لذت آ گئی تو یہ سب تمہیں غلاظت کے ڈھیر نظر آئیں گے. تم نے دنیا کی روٹیوں کی لذت کو چکھا ہے، جس دن اللہ کی یاد کی لذت زبان پہ آ گئی تمہیں ساری لذتیں بھول جائیں گی. رات کو ننگی فلمیں دیکھنے کی لذت تم نے چکھی ہے، رات کو مصلے پہ تڑپنے کی لذت جس دن مل گئی تمہیں جہان ہی اور نظر آئے گا. ایسے تو نہیں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے، ایسے تو نہیں خاک و خون میں لوٹ گئے، ایسے تو نہیں کربلاؤں کی داستان یہ بھلائی جا سکنے والی داستانیں ہیں، ایسے تو نہیں ہیں. یہ ایک کربلا نہیں ہے حسین والی، ارے لاکھوں کربلائیں قائم ہوئی ہیں. وہ ایک ممتاز ہے، ایک منفرد ہے، لیکن اللہ پہ مر مٹنے والوں کی داستانیں تم قیامت کے دن دیکھو گے وہ کیسی عزت اور شان سے اٹھتے ہیں، اور اپنی لذتوں چاہتوں کے غلام کیسے ذلیل ہو کر اٹھتے ہیں. قیامت کے دن دیکھنے سے پہلے یہیں توبہ کر کے دیکھ لو، اللہ راضی ہو جائے گا. توبہ کرتے ہو؟ ارے توبہ تو کر لیا کرو بھائی. تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد. فون نمبر 0333 65 25 37 0. مجھے جہنم سے نکالا. اور اس سے اگلی مزے کی سنو، 6 مہینے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا. اسے نہیں پتا تھا موت سر پہ آ چکی، مجھے بھی نہیں پتا تھا. 22 سال کا لڑکا. یہ گشت نہ ہوتا تو شرابی مرتا، زانی مرتا، جواری مرتا، ڈاکو مرتا، سیدھا جہنم میں جاتا. ایک گشت ہوا اور وہ ان سب چیزوں سے نکل کر سنت رسول چہرے پہ سجا کر، سر پہ پگڑی سجا کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر 6 ماہ بعد تو اس کی کہانی ختم ہو رہی تھی. کتنے نوجوانوں کو شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، حالی کڑی کوئی توبہ دی عمر پہ یہ کر لویں گے. پتہ نہیں ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھا کرو، بجتی شہنائیاں مت سنو، پرانی قبریں دیکھو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو. قبرستان کے سناٹے میں جا کر بیٹھو، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. محفل موسیقی میں نہ بیٹھو، ایمان بھی جائے گا، اخلاق بھی جائیں گے. تو بھائیو، یہ تبلیغ کا کام اس وقت رحمت بن کے چھایا ہے. ایسے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی، اور وہ ایسی ظلمتوں سے نکل کر خوبصورت راہوں پہ چلنے والے بن کے. بولو جی درود شریف پڑھو بھائی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے وہ ساری امت پر آفات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے. اور میرے مولا پوری امت میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے،
نفرت کی فضا ختم فرما، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما، قتل و غارت کو ختم فرما، یہ زنا کے شراب کے اڈوں کو ختم فرما، ان کے چلانے والوں کو ہدایت نصیب فرما، راستے کے لوٹنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، ان کو اپنا خوف نصیب فرما، رحم دل حکمران نصیب فرما، عادل قاضی نصیب فرما، تاجروں میں سخاوت بھر دے، مالداروں کو سخی کر دے، غریبوں کو خوددار بنا دے، عورتوں کو حیا والا بنا دے، نوجوانوں کو غیرت والا بنا دے، معاشرے میں پاکیزگی کو وجود عطا فرما دے، دھوکے کو، فساد کو، ماں باپ کی نافرمانی کو، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی فضا کو ختم فرما دے یا اللہ۔ میرے مولا تیری راہوں میں جو لوگ دھکے کھا رہے ہیں ان کے قدموں کے یا اللہ تھکن کے طفیل اور ان کے آنسوؤں کے طفیل میرے مولا تو پوری امت کا نصیب بدل دے اور اس ملک کا نصیب بدل دے، اور یا اللہ جتنے ہم میں ایمان سے اٹھ گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، جو قبروں میں عذاب میں ہیں ان کا عذاب اٹھا دے، جن کے لیے تو نے رحمت کا فیصلہ کیا ان کے درجے بلند فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، پیشکش جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا فیصل دے، آباد، جو فون روٹھے نمبر ہوئے ہیں انہیں منا دے، 041 جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، 800 آپس کی نفرتیں ختم فرما دے، اس چھوٹے سے جوڑ کو بھی قبول فرما، جن بھائیوں نے ارادے کیے استقامت عطا فرما، اور پاکستان میں جتنے اور اندرون بیرون ملک اجتماع ہو رہے ہیں سب اجتماعات کو قبول فرما کر عمومی ہدایت کے فیصلے فرما، اور فیصل آباد کے آنے والے اجتماع کو بھی سہل آسان فرما، اور یا اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اپنی راہ میں لوگوں کے نکل کر ہدایت پانے کا ذریعہ بنا، اس کے لیے جہد کوشش کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ جتنے بھائی تیرے دربار میں جمع ہوئے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو یا اللہ ہم سب کے اندر کی کیفیات حاجات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے میرے آقا، ہم تو بہت سی کہہ پاتے ہیں اور بے شمار وہ جو ہم کہہ بھی نہیں پاتے، اور کتنی ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں ہے، اور تیرا علم کامل، تیری رحمت کامل، تیری شفقت کامل، یا اللہ دنیا کی ہر بھلائی ہمارے مقدر فرما، اور ہر شر سے حفاظت فرما، اور آخرت کی ہر خیر مقدر فرما، اور ہر شر سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 65 25 37 0۔ اور کچھ دنوں کے بعد بھیس بدل کے نا اس کے جھونپڑے پر پہنچ گئے، کہنے لگا جی مجھے تو بس آپ کی عقیدت اور محبت کھینچ کر لائیے، میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میاں میں غریب درویش آدمی، میری کیا نوکری کرو، بس آپ کے کپڑے دھوؤں گا، روٹی پکاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس نے ساتھ رہنا شروع کیا، خدمت شروع کی، 4 مہینے گزر گئے تو ایک دن وہ جوگی کہنے لگا مجھے سونا بنانا بھی آتا ہے۔ وہ بادشاہ کہنا مجھے نہیں چاہیے سونا ہونا، مجھے بس تمہیں چاہیے۔ ان کا نہیں، تم نے مجھے خوش کیا، بادشاہ نے مجھے بڑے لتر مارے، میں نے اس کو نہیں سکھایا، تمہیں سکھاؤں گا، تمہیں سکھاؤں۔ بادشاہ نے بڑی پٹائی کی پر اس کو میں نے نہیں بتایا، تمہیں ضرور بتاؤں۔ تو وہ اس کو لے گیا اور وہ جڑی بوٹیاں نکال کر یہ مجھے سونا بنا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن بادشاہ غائب ہو گیا اور اس کو پکڑوا لیا دوبارہ۔ پکڑوا کے سامنے لایا تو کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا، پھر پہچان گیا، وہ شاہی لباس، وہاں نوکروں کا لباس، تو تھوڑی دیر تو لگی، پھر پہچان گیا تو وہ ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا مجھے پہچان لیا؟ کہاں جی پہچان لیا۔
کہ پھر میں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو کہنے لگا تو خدمت سے ہی سیکھا ہے نا، جوتے مار کے تو نہیں سیکھا ہے، خدمت سے ہی سیکھا ہے نا۔ تو اس وقت ہمارے کالجز میں استاد شاگرد والا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اور کچھ جان بین کی بات ہے، چونکہ ہر طرف کمائی ہی کمائی کا ذہن بن گیا ہے، لیکن تم اپنے ادب کو ساتھ رکھو۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا 69 میں، تو میں 8ویں میں پڑھتا تھا، تو ہمارے دینیات کے استاد تھے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلوایا، وہ کلہ باندھتے تھے، بہت بڑا کلہ سن، تو ان کے پاس ہمارے اردو کے ٹیچر بیٹھے تھے عاصم صاحب، تو وہ وہاں پرچے چیک کر رہے تھے۔ اس وقت جب میں پہنچا ہوں تو وہ فٹ بال کا میچ کا آنکھوں دیکھا حال، کسی لڑکے کا یہ پیپر یہ سوال نہ وہ چیک کر رہے تھے، تو میرے پہنچتے انہوں نے فٹ بال کو ہٹ لگائی، تو ہٹ کے لفظ کو انہوں نے ایسے گول دائرے میں کیا، تو غلطی بنائی ہوئی تھی۔ تو نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا غلطی آپ نے پکڑی ہے؟ تو عاصم صاحب کہہ رہے تھے یہ اردو کا پرچہ ہے، انگریزی کا پرچہ نہیں ہے، اس نے لکھا ہے ہٹ لگائی، اسے لکھنا تھا ٹھوکر لگائی۔ یہ دونوں استادوں کے آپس میں گفتگو ہو رہی، تو میں وہاں کھڑا یہ دونوں کی بات سن رہا ہوں۔ تو پھر عاصم صاحب نذیر صاحب سے کہنے لگے، اپنا نذیر صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا میرے پاس کہ جی میں نے آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنی ہے تو مجھے کو ٹائم دے دیں۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے نا، میرا اس میں بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، تو میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تمہیں جب ضرورت ہو آ جایا کرو، میں تمہیں ویسے ہی پڑھا دیا کروں گا۔ تو ایسے استاد تو سبحان اللہ، وہ جہاں سے گزر جاتے تھے نا تو ہماری روح فنا ہو جاتی تھی، ایسی ان کی ہیبت۔ وہ تھے یو پی کے، تو وہ پاجامہ پہنتے تھے اور اوپر وہ گرمیاں سردیاں وہ اچکن ہی پہنتے تھے، پتہ نہیں وہ اچکن کو برداشت کیسے کرتے تھے، اور یہاں گلے میں ان کے مفلر ہوتا تھا۔ اور اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنی محبت اور اتنی ہیبت، اور اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنی محبت اور اتنی ہیبت، دونوں چیزیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی کہ ہیبت بھی تھی، محبت بھی تھی۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سارا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1967 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کتنے سال پہلے، 40 سال پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور وہ سارا میں نے سنا ہے، اور وہ میرے تختی پر نقش ہو گیا ہے۔ اور میں کبھی کبھی جہاں ٹیچرز میں بات ہوتی تو ان کو یہ میں قصہ سناتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے استاد۔ تو لیکن اگر میرا استاد ایسا نہیں ہے تو بھی جس سے میرے عزیزوں پڑھو نا اس کا ادب کرو، تو اللہ تمہارے علم کو بھاگ لگائے گا اور تمہیں قوم کے لیے نفع بخش بنائے گا۔ ہم صرف اتنا نہیں تمہیں کہنے آئے کہ بھئی تم تبلیغ کرو، یہ دین پورا مکمل دین ہے، اپنی دنیا کو بھی دیکھو، اپنے دین کو بھی دیکھو۔ کسی ایک میں بھی جھول آئے گا تو ہماری گاڑی کا سفر ادھورا رہ جائے، ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ چاروں طرف زوال ہی زوال ہے، تم ہمت کرو، اس کو اس لیے نہ پڑھو کہ میں نے کمائی کرنی، اس لیے پڑھو کہ میں نے اس سے اپنے قوم کی خدمت کرنی، اور میں نے اس کو اس سطح تک پہنچانا ہے کہ یہ قوم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ جب تم اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے اس کو راضی کرو گے اور اس کو آگے رو رو کے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں راہیں بھی سجائے گا، راستے بھی بتائے گا، موقع موقع پر تمہاری راہبری فرمائے گا۔ ایک دوسرے کو گالی نکالنے سے بچو، جب کوئی قوم گالی نکالتی ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب کوئی قوم جب میری امت گالیاں نکالیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا یہ بڑا جرم۔ اپنے آپ کو گالی سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ،
قرآن کے عادی بنو، موسیقی کے عادی نہ بنو۔ جہاں بھی لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں وہاں نظر کی حفاظت کرو، کہ اس سے جتنی تیزی سے ایمان جاتا ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں۔ بے پردگی یہ وہ پیٹرول ہے جس کی لگی ہوئی آگ کو 7 سمندر کے پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ جہاں پردہ اٹھتا ہے وہاں حیا اٹھ جاتا۔ 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں جس نے سب سے پہلے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا تھا، ورنہ اس سے پہلے یورپ بھی عورت اور مرد میں تفریق کا قائل تھا۔ اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ۔ اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی۔ تو ان کے سامنے تو وحی نہیں تھی، قرآن نہیں تھا نا، ان کی تو بائبل تبدیل شدہ کتاب تھی سینکڑوں ترجموں کے بعد۔ وہ تو بھٹکیں تو ان کے پاس کوئی سند کو نہیں۔ ہم کیسے بھٹکے؟ ہمارے آگے قرآن کھڑا ہوا، ہاں ہمارے آگے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی کھڑی ہوئی، ہمارے آگے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کی پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ہم دائیں بائیں کیسے ہو سکتے؟ تو چونکہ ہم ایک فریب کا شکار ہو چکے ہیں، اس کا تو ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ بھئی تم اپنی نظروں کو جھکا کے رہو اور اپنی نظر پہ پابندی رکھو کہ یہ غلط نہ اٹھے، کہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، جب تیری نظر غلط دیکھتی ہے تو یاد رکھ میں دیکھ رہا ہوں، تم مجھ سے چھپ کے نہیں دیکھ سکتی، وما تخفی الصدور، اور تمہارے دل میں آنے والے غلط چیزوں کو میں پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے میڈیا کی یلغار ہے اور فحش فلمیں اور فحش سیڈیز اور فحش پروگرامز، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے میرے عزیزو ہماری نسل کو برباد کرنے کی۔ یہ تمہاری دشمنی ہو رہی، اس سے ٹکر لو، اپنے آپ کو مناؤ کہ نہیں ہم بے حیا نہیں ہیں، ہم فحش نہیں ہیں، ہماری نظر پاک ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ ایک عرب سردار اپنے جہاد میں، یہ پہلی صدی کا واقعہ، کوئی 80-90 ہجری میں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ 10 ساتھی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہیں حبیب، ان کا نام ہے حبیب۔ تو یہ بڑے اونچے لمبے نوجوان تھے، تو ان کو رومی سردار نے کہا یہ مجھے غلامی کے طور پہ دے دو، تو انہوں نے اس کو غلام بنا لیا۔ اس سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تو میں تمہیں بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی جاگیر بھی دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو مجھے سارا جہان بھی دے دینا تو میں ایک پل کے لیے بھی عیسائی ہونے کو تیار نہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں مانتے، تو اس نے ایک لڑکی کو تیار کیا اور ایک کمرے میں ان کو، ایک گھر میں ان کو بند کر دیا، 3 دن کا وہاں راشن رکھا اور کہا اس لڑکی کے ذمہ لگایا کہ تم اس نوجوان سے بدکاری کرواؤ، جب یہ بدکاری کرے گا تو پھر سب کچھ کرے گا۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی سارا زور لگا بیٹھی، حبیب بن عمیر۔ تیسرے دن وہ پکار اٹھی، بھائی تو کیا چیز ہے؟ تو لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے؟ نہ تو دیکھتا ہے نہ تو نے کچھ کھایا ہے۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس نوجوان کی آنکھ کا پردہ اوپر نہیں اٹھا سکی۔ تو وہ 3 دن کے بعد کہنے لگی تجھے روکنے والا کون ہے یہ تو بتا، من یمنعک منی، تمہیں کون روک رہا ہے مجھ سے؟ تو کہنے لگی میرا رب ہے جو میری شاہرگ کے قریب ہے، مجھے اپنے رب سے حیا ہے، وہ مجھے روک رہا ہے۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو میں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، میں تیری نجات کا راستہ خود نکالوں گی۔ تو کچھ دنوں کے بعد آئی اور زاد راہ اور کھانا اور سامان اور اس کو دیا اور باہر نکال کر کہا کہ یہ ستارہ ہے، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھو، رات کو چلو دن میں چھپو، کچھ عرصے کے بعد تم اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ یہ حیا تھا جس نے پتھر کو بھی موم کر دیا۔ یہ تو پرانا قصہ ہے، چند دنوں کا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان ہمارا تبلیغی دوست گلاسگو میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل گیا ہے، تو اس کی جو اٹینڈنٹ نرس تھی اس نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کرسچین ہو؟ کہا میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر آپ شادی کر دو تو میں مسلمان ہوتا۔
اس نے کہا تم کس وجہ سے مجھے یہ پیشکش کر رہی ہو؟ وہ کہنے کہ میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تو کہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا. میں نرس ہوں، میری زندگی یہاں گزری ہے، میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو. میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے. تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے. وہ مسلمان ہو گئے. اس نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا. پھر اشفاق احمد صاحب مرحوم تھے، یہ ڈرامہ رائٹر، ان سے اچھی سلام دعا تھی میری. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا ہوں انگلینڈ جا کر، پاکستان میں نہیں انگلینڈ جا کر، کہ میں ایڈمبرا میں پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی تھی، تو ایک جماعت آئی، انہوں نے آ کر اذان دی مغرب کی اور نماز پڑھی. نماز کے بعد 13-14 لڑکیاں بھاگ کے آگے آئیں ان سے بات کرنے کے لیے. تو میں نے بیوی سے کہا آؤ سنو یہ کیا کہتے ہیں. تو کہا ہم دونوں بھی پہنچے. تو جس نے جماعت کرائی تھی نا، اس کو ایک لڑکی آگے بڑھ کے کہتی آپ کو انگلش آتی؟ کہا جی آتی ہے. کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا جی ہم نے اپنی عبادت کی ہے. تو وہ لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ جی ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں، صرف اتوار کو نہیں، روزانہ 5 دفعہ. وہ لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ اس کو کیسے نبھاتے ہیں؟ تو اس نے اس کو جواب دیا. 2-3 سوال اس نے اور کیے، جواب دیا. تو کہنے لگی اچھا بہت مہربانی. اس نے اسے ہاتھ بڑھایا آگے ملانے کے لیے نا. تو وہ نوجوان کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی، وہ زمین پہ گر گئی، صرف اس بول وہ زمین پہ گر گئی. کھڑے کھڑے وہ زمین پہ گر گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے، اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد ہو. کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے. جس رب نے نفسیات بنائی ہے وہ اگر کوئی عورت کپڑے اتار دے تو اس کی نفسیات بدل جائے گی، چاہے وہ مغرب میں پیدا ہو چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو. عورت کی نفسیاتی حیا ہے اور وفا ہے، وہ کسی وفادار کی تلاش ہے. تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مشرق کا حیا کیا ہے، لیکن وہ اس کو اللہ نے عورت بنایا ہے، اس کے اندر کی وہ نہیں مر سکتی چیز. کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چل دی. تو اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی، وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر گیا. تو میرے عزیزو کٹی پتنگ نہ بنو. اپنی کٹی پتنگ کی منزل کوئی نہیں رہتی. اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں اپنی ڈور دے کے چلو. اللہ اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو چلاؤ تو اللہ تمہیں بھاگ لگائے گا، عزت بھی دے گا. اپنی منمانی میں کوئی راحت نہیں، اللہ کی قسم کوئی راحت. میں 6 بر اعظم پھر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو اپنی ترتیبوں پر چلنے والوں کے دکھ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. چلنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنا کے چلو. اللہ تمہاری دنیا بھی سکھ والی بنائے گا، آخرت بھی سکھ چین والی بنائے گا. لیکن یہ سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی محنت. تو یہ عمر ہے، اس وقت ساری دنیا اسلام کے لیے تیار ہے، چونکہ نظریاتی طور پر دنیا شکست کھا چکی، کسی کے پاس کچھ نہیں. تو ہمارے پاس ایک ایسا خوبصورت نظریہ ہے کہ جو ان کو بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ تیزی کے ساتھ نسلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے. تھوڑی ہمت کرو، چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں دو، باقی وقت اپنی تعلیم کو دو. گھر جاؤ تو ماں باپ کے خادم بن کے رہو، نوکر بن کے رہو. جب میں کالج میں تھا تو ماں باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. جب دین میں آ گئے تو ان کے ساتھ رہنے کا وقت تھوڑا ملا، وہ جلدی چلے گئے دنیا سے. لیکن مجھے جتنا وقت ملا جب میں گھر میں جاتا تھا تو میرا باپ بڑا آدمی تھا اپنے علاقے کا،
تو میں نوکروں کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا، میں خود اس کو دباتا تھا، خود اس کو اپنے باپ کو میں تیل لگاتا، ان کے پاؤں دباتا، سر دباتا، کمر دباتا۔ نوکر کے دبانے اور بیٹے کے دبانے میں بڑا فرق ہے، نوکر تیل لگائے اور بیٹا تیل لگائے بڑا فرق ہے۔ تو ان کے رومے سے نا میرے لیے دعائیں نکلتی تھی، دعائیں نکلتی تھی، دعائیں نکلتی۔ اور یہی باپ جب میں کالج میں تھا تو مجھ سے اتنا تنگ تھا کہ بیٹھ کے آنسو بہاتا تھا، پھر وہی باپ جب میں دین میں آیا تو مجھ سے اتنا خوش تھا کہ خوش ہو کے آنسو۔ یہ دنیا بھی عجب ہے، یہاں خوش سے بھی لوگ روتے ہیں اور غم سے بھی لوگ روتے ہیں۔ یہ ہے ہی غموں کا جہان کہ یہاں خوشی کی انتہا بھی آنسو ہے اور غم کی انتہا بھی آنسو ہے۔ تو یہاں خوشیاں تلاش کرنا تو حماقت کی بات ہی۔ تو اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز اقارب، ان کا حال لو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ اگر گاؤں میں رہتے ہو تو گاؤں کے بوڑھے بوڑھیاں، ان کے جا کے حالات لو۔ میں اب بھی جب گاؤں میں جاتا ہوں تو ہمارے گاؤں میں 3-4 ایسے بوڑھے بوڑھیاں ہیں جو میری پیدائش سے پہلے کے بھی ہمارے پاس ہیں، تو میں ان کے گھر جاتا ہوں، ان کا حال لیتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی ضرورتیں پتہ کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، تو مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرا سرمایہ آخرت ان کی دعائیں ہیں۔ تو یہ بھائیو انسانیت کے آداب ہیں۔ صرف ڈگری لے لینا کون سی بڑی بات، مکڑی نے تم سے پہلے سے ڈگری لی ہوئی، اگر تم نے ڈگری ہی لینی ہے اور کوئی انسانیت کے اصول نہیں سیکھنے تو جاؤ مکڑی کے جالوں کو دیکھو، تم سے اچھی ٹیکسٹائل انجینئر ہیں، بے خطا قسم کی ٹیکسٹائل ہیں ان کی۔ تو اللہ سے مانگو اور اس کے لیے محنت کرو، سارے ہاسٹل کی فضا بناؤ، کوئی نوجوان بے نمازی نہ رہے اور موسیقی کی فضا نہ رہے، پیار محبت سے منت خوشامد کرو، یہ زبردستی کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے تم سارے پاکستان کے لیے ایک مثالی یونیورسٹی بن سکتے ہو، ایک مثالی ادارہ بن سکتے ہو۔ تو نیت کرتے ہوئے سارے، تو اب بولو بھائی کون تیار ہے؟ چھٹیوں میں کون وقت کتنا دے گا؟ جیسے جسم کو ہر وقت ہم غذا پہنچاتے رہتے ہیں، کبھی کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل میں، پھر اس کی راحت کے لیے اس کو سلاتے ہیں، پھر اس کی صفائی کے لیے اس کو نہلاتے ہیں، تب جا کر وہ ہمارے کام آتا ہے۔ اگر ان میں سے یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں تو ہمارا جسم خود ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا، بیمار ہو جائے گا۔ روح کو مختلف اوقات میں مختلف غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی یہ سجدے کی طلب ہوتی ہے، کبھی اس کو قرآن کی طلب ہوتی ہے، کبھی اس کو اللہ کے ذکر کی طلب ہوتی ہے، کبھی اس کو راتوں کو اٹھنے کی طلب ہوتی ہے۔ اس کے مختلف شکلوں میں روح کے بھی تقاضے ہیں۔ تو فرائض اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے۔ تو نماز کے وقت میں آپ جہاں بھی ہوں، مسجد قریب ہے تو اس کی دوڑ لگائیں، مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھیں۔ مرد کے لیے باجماعت نماز ضروری ہے، واجب ہے، عورت کے لیے گھر میں ہے، مرد کے لیے مسجد میں ہے۔ کہیں آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ مسجد قریب نہیں، 2-4 نوجوان کٹھے مل کر جماعت کرایا کریں، اذان دیا کریں، اس کی بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے۔ ایک پادری آیا تھا 1978 میں مسلمان ہو کر، میں اس وقت رائمنڈ مدرسے میں پڑھتا تھا، فرانس سے آیا تھا اور رہتا تھا پیرس میں رہتا تھا، اور اس وقت وہ کوئی 80 برس کے قریب اس کی عمر تھی۔ زندگی کے آخری ایام میں اللہ نے اس کو ایمان دیا تھا، لمبا قد تھا اس۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ لوگ جہاں بھی ہو اذان دے کر باجماعت نماز پڑھا کرو، اور دوسرا جب آپ لوگ باہر ملکوں میں جاؤ تو یہ داڑھی اور پگڑی اور کرتا اور شلوار یہ آپ کا لباس ہونا چاہیے، کہ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں اتر جاتی۔ یہ اس نے بس نصیحت کی تھی کہ یہ 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی پادری میں گزری ہے، ان 2 باتوں کی تاثیر بڑی زبردست ہے۔ تو آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو
حاصل پکڑنے کا، اللہ تک پہنچنے کا جو بہت بڑا عمل ہے، اس میں نماز، سجدہ، زمین پہ سر رکھ کے اللہ کو پکارنا ہے۔ پھر کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نا مقرر کریں، مقرر نہ ہو تو دن میں کوئی وقت نکال کے نا قرآن ضرور پڑھیں۔ سیرت کی کتاب ضرور، اپنے محبوب کی سیرت پڑھیں، زندگی پڑھیں، آپ نے زندگی کیسے گزاری ضرور اس کے بارے میں اردو میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی کتاب آپ اس میں کسی اچھے عالم کی پڑھا، اس کو پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ جمعرات کو اسماعیل مسجد، آپ یہاں سے کوئی بس وغیرہ کرا لی یا کوئی اور ترتیب سے وہاں جا کر رات کو قیام کریں، بیان سنیں، صبح واپس آئیں، کوئی تقاضا ہو جلدی کا تو رات کو ہی واپس آ جائیں، اور چھٹیوں کو کوئی ترتیب بن جائے تو 3 دن مہینے میں لگتے رہیں۔ اپنی مسجد کا گشت اور مسجد کی تعلیم، یہ انشاءاللہ آپ کے اندر دین کا ذوق اور شوق بیدار کرنے والی چیز، اور آپس میں گالی گلوچ، غیبت، چغلی، شکایت، جھوٹ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر اور اللہ کی دعا کی عادت ڈالیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ واحد بادشاہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگو تو بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ اللہ وہ شہنشاہ ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی عادت ڈال لو میرے عزیز۔ انسان تو ہر وقت مسائل کا شکار رہتا ہی ہے، جب کوئی مسئلہ پیش آئے، ضرورت پیش آئے، تکلیف آ جائے، وضو کرو، نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اور اس کو مسلسل کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب نماز کے ذریعے سے دروازہ کھولے گا نا، پھر وہ بند نہیں ہوگا، پھر ناممکنات میں بھی اللہ ممکن کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اور بھائی فیصل آباد کا اجتماع ہو رہا ہے ستمبر میں، تو اس کے لیے آپ اپنے گشتوں کے ذریعے سے علاقے کے لوگوں کو تیار کرو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، اجتماع کے لیے، خود بھی اس کی تیاری کرو۔ 1, 2, 3 ستمبر کو وہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرو، کیونکہ ہمارا تبلیغ کے بڑے عرصے کے بعد ایک محنت زندہ ہوئی ہے کہ جس کا موضوع یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے، آپ کی آخرت بن جائے، اور صرف اس ہی کو موضوع بنا کر پھرنا اور پوری دنیا میں پھیل جانا، یہ صدیوں کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے، صدیوں کے۔ گونگے نہ بولنے والے بھی اس وقت دعوت دے رہے ہوں، یہ ایک معجزات میں سے ہے۔ میں بنگلہ دیش میں تھا تو 1 سال کی جماعت آئی ہوئی تھی، جس میں پاکستان سے 4 گونگے اس جماعت میں چل رہے تھے، تو جو گونگوں کو اللہ کے حکم پہ کھڑا کر دے۔ اور پچھلے دنوں میں تلمبے میں تھا اپنے گاؤں میں، تو سرگودا سے ایک جماعت آئی مستورات کی، جس میں وہ لوگ تھے جو کل تک ناچنے والے تھے، ناچنے والیاں تھیں، بھیک مانگنے والے، بھیک مانگنے والیاں تھیں۔ ان پر ایک ہمارے ساتھی نے 10 برس محنت کی، 10 برس مانگنے والے، وہ ان کو پورا فن آتا ہے، لولا کیسے بننا ہے، لنگڑا کیسے بننا ہے، گونگا کیسے بننا ہے، اندھا کیسے بننا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بن کے دکھایا، وہ ساتھ آئے، تو میں تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا، تو انہیں اندھا بن کے آنکھیں اوپر ایسے چڑھا لیں، وہ نیچے اترتی نہیں تھی۔ آپ اوپر چڑھاؤ نا تو آپ کی آنکھ اوپر جا ہی نہیں سکتی، یہ جو سیاہ پتلی ہے اس کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، اس نے بڑے آرام سے اوپر چڑھا کر اس کو یہاں فکس کر دی، صرف یہ نیچے سفیدی نظر آ رہی۔ کہا جی اس طرح بھیک مانگتے تھے، اور شام کو چرس پینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اس میں ضائع کر دیتے۔ تو وہ ایسے بھکاری لوگ اور ناچنے والے لوگ، ان کی جماعت وہاں آئی ہوئی ہمارے تلمبے میں۔ ایک قدیم پرانا طوائفوں کا اڈا ہے، وہ اب بھی چل رہا ہے، تو وہ وہاں جا کے انہوں نے گشت کیا، اور وہاں سے 7 پیشہ ور عورتوں کو انہوں نے نقد 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا۔ اس نے جب ان سے بات کی کہ ان کو گیا اور کہا کہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں کہ تم بھی اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہو، اور تم حضرت اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہو، حضرت اماں فاطمہ کی بیٹیاں ہو، میں تمہارے سر پہ چادر ڈالنے ہوں۔ اور یہ کیا کرنا، اس نے اپنی چادر ان کے سر پر ڈالی، ایک ان میں جو بڑی تھی، تو وہ ساری لڑکیاں رونے لگی، وہ پیشہ ور رو رہے، وہ سب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ کہنے لگی یہاں تو لوگ ہماری چادر اتارنے آتے ہیں،
تم پہلے شخص ہو جو ہم پر چادر ڈالنے آئے ہو، ہمارے پاس تو یہاں کوئی نہیں آتا، تم پہلے آدمی ہو جس نے آ کر ہمیں اللہ کی بات سنائی۔ پھر 3 دن کے لیے نقد وہ نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب یہ کام چلایا ہے صدیوں کے بعد۔ تو میں نے اس کو نا اللہ سے مانگ کر اس میں وقت دیا کرو، اس کا آپ کو انشاءاللہ خود نفع ہوگا۔ نیت کرتے ہو نا سارے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ تو ہم آج سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان سارے نوجوانوں کو یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کامل عطا فرما۔ ہمارے جتنے ادارے ہیں یا اللہ وہ جس دنیاوی مقصد کے لیے بنے ہیں اس میں بھی ان کو کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے دین کا داعی بنا اور اپنے دین پر چلنے والا بنا اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے۔ ہم تو تیرے محبوب کی امت اس وقت دنیا کا سب سے دکھی طبقہ ہیں، سب سے ستائے ہوئے ہیں، سب سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں میرے مولا تیرا نام لینا ایک گالی بن چکا ہے، تیرے دین پہ چلنا میرے مولا ایک عیب کا، ایک داغ دھبا بن چکا ہے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، فیصلے تو تیرے ہیں، نظام تو تیرا ہے، تو اپنے محبوب کی امت کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے، اس ذلت کے فیصلے واپس لے لے، اور ساری دنیا کے کفر کو، باطل کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ تیرے دین کے لیے روڑے اور رکاوٹ ہیں، ان کے وجود سے یا اللہ دھرتی کو پاک کر دے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، اور یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایمان کے، اسلام کے دروازے کھول دے۔ یہ اتنے بھائی تشریف لائے ہیں، ان سب کا آنا قبول فرما لے، اور ہم سب کا بیٹھنا، بولنا، سننا، سنانا قبول فرما لے، اور یا اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے، اپنے محبوب کی محبت سے روشن کر دے۔ جو ہم سے آگے چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، ان کو جنت عطا فرما، جو عذاب میں ان کے عذاب اٹھا دے، اور اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ اور میرے مولا محشر کے میدان میں جب تو یہ کہے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، تو یا اللہ اس دن ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے کھڑا فرما۔ یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم پل صراط سے گزار کر فردوس کی جنت میں اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما۔ جتنے ہم میں بیمار ہیں صحت دے دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کر دے، جو روٹھ گئے ہیں انہیں منا دے، جو لڑ پڑے ان میں صلح کرا دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔